ماشاءاللہ جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں رواں دواں ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اوڑے ہوئے چشمہ بری ہیں کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ کا سننا میری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے۔ جتنے احباب تشریف فرمائیں، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا، آغاز مجلس ہے۔ میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ اکثریت حسین بادشاہ کی صف پہ ایسے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جن کی سفید ریش ہوتی ہے، یا پھر ایسے ہیں کہ جو ماؤں کی گود میں ہی بیٹھ کے مجلس حسین میں آنے کا آغاز کرتے رہے ہیں، تو ان کے لیے مجھے کوئی اتنی لمبی تمہید پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہید پڑھوں تو پھر اس کے بعد میں بات کی وضاحت کروں۔ میں آغاز کروں گا، آپ انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ چونکہ خطیب وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ سامعین کو ہم سفر رکھے، خود ہی بولنے کا نام خطابت نہیں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں۔ اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ، اور اس دعوت میں کائنات کے نبیوں کے سلطان نے لوگوں کو پہلی بار کہا کہ یاد رکھنا اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اس کا رسول۔ جو سامنے تشریف فرما لوگ تھے نا، ان کے لیے اللہ ماننا کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی۔ نیاز حسین لطف لیجئے گا اگر بات سمجھ میں آئے۔ جو سامنے جو رسول خطاب فرما رہے تھے، تو جن سے خطاب کر رہے تھے، ان کے لیے بھائی جان کوئی اللہ ماننا بڑی بات، مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ وہ آلریڈی 365 کو مان رہے تھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ وہ پہلے سے ہی 365 کو مان رہے تھے، ان کے لیے نیا اللہ ماننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ رسول خدا کو تعاون کے لیے ایک مشورہ دے دیا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون رکھیں تاکہ مکے میں حالات بہتر رہیں، حالات خراب نہ ہوں۔ دنیا باہر سے آتی ہے، ہم وہی لوگ جو آتے ہیں ان کے ذریعے سے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، تو لوگ آئیں گے، اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑیں گے تو پھر یہاں پہ لوگ نہیں آئیں گے، اور اگر لوگ نہ آئیں گے تو حالات ہمارا خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے حالات بہتر رکھنے کے لیے نبیوں کے سلطان کو ایک پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم لڑتے جھگڑتے نہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیا کریں، ایک دن ہم آپ کے خدا کو مان لیا کریں گے۔ نیاز حسین بات سمجھ میں آئے تو پھر ہاتھ اٹھا کے داد اور خیرات آل محمد سے ضرور مانگیے گا۔ انہوں نے پیشکش کر دی، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیا کریں، ایک دن ہم آپ کے خداؤں کو مان لیا کریں گے، اسٹیٹ میں حالات بہتر رہیں گے، ملک میں حالات بہتر رہیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ فوراً جبرائیل زمین پہ نازل ہوا، سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کے قدموں پہ اپنے ملکوتی لب رکھ کے کہتا سرکار اللہ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرا حبیب ان سے کہہ دو نہ تم ہمارے کی کرو نہ ہم تمہارے کی کرتے ہیں، کیونکہ عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جی ہیں
بہت شکریہ. چونکہ جب تک کسی چیز کا سیاق و سباق سمجھ میں نہ آئے، کسی چیز کا پس منظر سمجھ میں نہ آئے کہ آخر یہ آیت جو ہے یہ کس لیے نازل ہوئی، تب تک اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی. اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دو نہ تم ہمارے کی عبادت کرو نہ ہم تمہارے کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عقیدے میں کمپرومائز نہیں. اچھا، یہ شریعت پڑھنے والے اور شریعت سنانے والے اور حسین کے ماتمی کو روکنے والے اور علی علی کرنے والے ملنگ کو روکنے والے، میں ان سے ایک بات کہہ دے دوں. نیاز حسین ویڈیو کیمرہ لگے، اللہ جانے کہاں کہاں تک میری یہ بات جا رہی ہے. اللہ نے شریعت میں کمپرومائز کیا ہے، عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا. نیاز حسین جاگیے گا، اللہ نے شریعت میں کمپرومائز کیا ہے، عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا. اور اگر اس بات کی وضاحت پوچھنا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں شریعت میں کہاں کہاں کمپرومائز کیا. گھر میں 4 رکعت ہے نماز ظہر، باہر نکلو تو کتنی ہے؟ تو کمپرومائز ہو گیا نا. یعنی گھر میں پڑھو گے تو 4 ہے، علاقے سے باہر نکل جاؤ گے تو 2 ہے. اللہ کمپرومائز کر رہا ہے. اگر پھر اس کی سمجھ میں نہ آئے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. روزہ ہر بندے پہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو پھر اللہ نے کمپرومائز کر لیا، پھر بعد میں رکھ لینا. یہ شریعت ہے، اللہ کمپرومائز کر رہا ہے. حج مستطیع پہ واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کر لے، جس کے پاس استطاعت نہیں اللہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے. نیاز حسین اب جو بندے کھڑے ہو کے بھی میری گفتگو سن رہے ہیں، جن کے دل میں دل نہیں علی بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہے، وہ بندہ چپ رہ جائے گا تو مجھے دکھ رہے گا. میں نے کہا اللہ نے شریعت میں کمپرومائز کیا ہے. اللہ نے کہا نماز گھر میں ہے تو 4 رکعت، باہر پڑھو تو 2 رکعت ہے. روزہ واجب ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا. حج واجب ہے، لیکن اگر مستطیع ہو تو کر لو، اگر پیسے پاس نہیں تو نہ بھی کرو. لیکن یاد رکھنا میرا عزیز، جو شریعت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یاد رکھنا علی جتنا گھر میں واجب ہے اتنا ہی باہر واجب ہے. جی ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی. یا علی یا علی، علی جتنا گھر میں واجب ہے اتنا ہی باہر واجب. چونکہ اللہ کہتا ہے شریعت میں کمپرومائز ہے، عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ کتابیں پڑھ کے، اور دور حاضر جب 1 محرم کا آغاز ہوتا ہے تو 10 محرم تک بڑے بڑے یزید باہر نکلتے ہیں، جن کو بندہ نہیں جانتا وہ بھی نکلتا ہے. پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کئی یزید ایسے ہیں کہ جو بھیس بدل کے بھی شیعت میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اور اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات کہوں نیاز حسین، کبھی کبھی بڑے بڑے بد کردار بندے بڑی بڑی بات سمجھا جاتے ہیں. بڑے بڑے بد کردار بندے بڑی بڑی بات سمجھا دیتے ہیں. یقیناً آپ لطف لے رہے ہیں اور میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. میں سمجھا نہ دوں کہ کیسے سمجھا جاتے ہیں. یہ جو یزید نے حسین بادشاہ سے بیعت مانگی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دین میں میری مرضی چلے گی. یہ بتا رہا تھا کہ دین میں میری مرضی چلے گی. یعنی اس دن یزید نے حسین بادشاہ سے بیعت مانگ کے دنیا کو سمجھا دیا تھا کہ جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہوتا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہوتا ہے، وہ یزید ہوتا ہے. ایک نیاز حسین جملہ کہہ دوں، بڑا خوبصورت سن رہے ہیں آپ، میری توقع سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں. میں ایک بات کی اور وضاحت کر دیتا ہوں. جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہوتا ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے، پتہ نہیں میری بات کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کس انداز سے سنوں مجھے نہیں پتا، لیکن سننے والے بڑی غور سے باتیں سنتے ہیں. میں ویڈیو کیمرے کے سامنے آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہوتا ہے، چاہے وہ ظہور میں کرے چاہے وہ غیب میں کرے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہے. اپنی مرضی نہ کرو، وہ کرو جو اللہ اور مصطفیٰ کہیں. اور مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک.
یہ ہرگز نہیں کہہ دیا کہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد تم آل محمد کی مخالفت کرو اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگو. ایسے نہیں ہوتا ہے. مخالفت نہیں کرنی ہے، جو رسول کہیں وہ ماننا ہے. رسول کہتے ہیں ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. اب نیاز حسین آپ بیدار تو یقیناً ہیں، مجھے آج تک کوئی بندہ ایسا دکھا دیں کہ جو دنیا میں آئے اور آتے سار ہی اس کا سکول کا داخلہ فارم فل ہو جائے. تھوڑا سا جاگیے گا نیاز حسین، مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں کے درمیان. کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ماں کی گود میں آئے اور آتے سار اس کا ایڈمیشن کسی سکول میں ہو جائے؟ نہیں نا ایسا. تو پھر ایک بات کا جواب اور چاہتا ہوں، کوئی ایسا بندہ دکھا دو جو قبر کی لحد میں اترا ہو اور کوئی سکول ٹیچر آ کے اس کے سپیلنگ ٹھیک کروا رہا ہو. ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک. لحد جب تک بند نہیں ہے تب تک لحد ہے، جب بند ہو جائے تب قبر ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. تو پھر وہ علم تلاش کرو جو رسول نے فرمایا ہے. بہت مہربانی، بہت نوازش. پھر وہ علم تلاش کرو نا جو رسول نے فرمایا ہے. اگر وہ علم نہ سمجھ آئے تو پھر آؤ حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر اس مجلس حسین میں تمہیں سمجھا دے کہ وہ علم کیا ہے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہے ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. نہ آج تک کسی بچے کا داخلہ فارم ماں کی گود میں پر ہوا ہے، نہ آج تک کسی کے قبر میں اترنے کے بعد کسی کے سپیلنگ ٹھیک ہوئے ہیں. تو پھر وہ علم کون سا ہے؟ بتاؤں علم کون سا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو باپ اس کے کان میں علی ولی اللہ کی صدا دیتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو مولوی کہتا ہے یاد رکھنا فرشتے قبر میں آئیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ تو انہیں کہہ دینا میرا امام علی ہے. جی ہیں یا علی آئے، یا علی آئے. پھر بتا دیجئے گا یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں کتابیں پڑھ کے. کتابیں پڑھ کے علم نہیں آتا. نیاز حسین جاگیے گا، یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو کیا آپ کو اس سے علم آ جائے گا؟ اس سے علم نہیں آئے گا. ہاں کیسے علم آئے گا؟ اگر بندہ باوضو ہو کے مجلس حسین میں بیٹھ جائے گا نا تو پھر مجلس کی فضائیں اس کے دل میں علم اتار دیں گی. اور اگر اس بات کی بھی دلیل چاہیے تو میں اس بات کی بھی دلیل دے دیتا ہوں. جناب سلیمان، ہر علی علی کرنے والے کو سلیمان کا پتہ تو ہے نا. جناب سلیمان، یہ میں نے بات کی ہے نا کہ اگر دل سے آ کے بیٹھو گے تو پھر اس مجلس کی ہوائیں آپ کے دل میں علم اتار دیں گی. اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کیسے اتار دیتی ہیں. سلیمان چونکہ ایک نبی کے صحابی نہیں ہیں، 2 نبی کے صحابی ہیں. جناب عیسیٰ کے حواری بھی ہیں، سرکار مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں. نیاز حسین جاگیے گا. بندے کہتے ہیں نا نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے. نماز ہے ہی علی ولی اللہ والے واسطے، کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں ہے. لیکن نیاز حسین جاگنا، نماز سے پھر سیکھو کہ نماز سکھاتی کیا ہے. اگر نہ سمجھ آئے کہ نماز کیا سکھاتی ہے تو پھر چلتے ہیں سلمان کے دروازے پہ. سلمان مسجد میں جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھ کے باہر آ کے گھر نہیں جاتے تھے، سیدہ کی دہلیز پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے. نیاز حسین جاگیے گا، میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. سلیمان نماز پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے، جناب سیدہ کی دہلیز پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے کہ کچھ صحابی نکلتے تھے اور نکل کے کہتے تھے سلمان یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اندر تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ باہر تمہیں کیا ہو گیا؟ سلمان کہتے عقل کا علاج کرو، جو نماز نے سکھایا ہے وہی کر رہا ہوں. اگر عقیدہ سیکھنا ہے، اگر عقیدہ سمجھنا ہے تو پھر جناب سلمان کی دہلیز پہ سجدہ کرنا پڑے گا. ایسے ہی علم نہیں آتا. تو میں وضاحت کر رہا تھا کہ یہ علم کیسے ہے. سلیمان پہلی بار آئے تھے، فارس کے رہنے والے تھے. پہلی بار نبیوں کے سلطان کے پاس آئے اور آنے کے بعد جب باہر نکلے نا تو عربی بولنے لگے. نیاز حسین لطف لینا، آپ تو مجمع کافی زیادہ ہو گیا ہے، لطف لیجئے گا اگر بات سمجھ میں آئے. باہر نکلے تو عربی بولنے لگے.
اور جب باہر نکل کے عربی بولنے لگے تو کچھ عرب کے لوگ آگے کہتے سلمان یہ عربی کہیں سے سیکھی ہے، یہ عربی کہیں سے سیکھی ہے؟ جناب سلمان نے کہا نہیں، میں نے سیکھی تو نہیں ہے۔ کہنے لگے عجیب بندے ہو، نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہے تم فارس کے، بولتے تم فارسی تھے، یہ باہر نکل کے آئے ہو تو کہہ رہے ہو کہ میں نے عربی کہیں سے سیکھی نہیں ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، مجھے دکھ رہے گا اگر بندے کو بات پہنچ بھی جائے پھر ہاتھ اٹھا کے آل محمد سے خیرات نہ مانگے۔ کہنے لگے عربی اگر سیکھی نہیں تو آئی کیسے ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتے ہیں میں سرکار مصطفیٰ سے ملنے گیا تھا، ان کے بالکل ساتھ ایک علی نامی بندہ بیٹھا تھا، میں نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو عربی تو کیا مجھے کائنات کی ہر زبان پہ عبور حاصل ہو گیا۔ جی ہاں، بہت مہربانی یا علیہ، سلامت رہیں۔ عربی تو کیا مجھے کائنات کی ہر زبان پہ عبور حاصل ہو گیا، یہ ہے علم۔ اور بندے کتابیں پڑھ کے مخالفت کریں اور کہیں کہ جی یہ تو پاگل ہو گئے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ نسبت بدلنے سے احترام بدل جاتا ہے، نسبت بدلنے سے احترام بدل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کپڑا ہے، بازار سے لو کالا کپڑا، آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آیا ہے، اب اس کو چوم رہے ہو، نسبت بدلنے سے احترام بدل گیا ہے۔ یہ نیچے میز ہے، اگر بازار سے گھر میں لے کے خریدو گے تو مائیں بہنیں جالے بھی لانی آنی ہیں جی، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن بازار سے خریدا اس نیت سے ہے کہ یہ ممبر بنانا ہے وہی لکڑی، لیکن نسبت بدل گئی، نسبت بدلنے سے احترام بدل گیا۔ اب جو حسین بادشاہ کے ماتمی کی مخالفت کرتے ہو نا، یاد رکھنا جب حسین بادشاہ کا ماتمی اپنے ہاتھ میں یا حسین کر کے زنجیر مارتا ہے تو جو خون نکلتا ہے وہ خون نہیں رہتا، حسین پہ فدیہ ہو جاتا ہے۔ نسبت بدلنے سے احترام بدل جاتا ہے۔ تو یہ معلومات اور ہیں، علم اور ہے۔ معلومات کے سر پہ بندہ آل محمد کی مخالفت نہ کرے۔ علم تبھی ملے گا اگر باب علم کے دروازے پہ سجدہ کریں گے تو، اگر انہی کا مقابلہ کرنا کہیں تو پھر علم نہیں ملتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ علم کیا ہے، معلومات کیا ہیں۔ میں ایک اور بات بیان کر دیتا ہوں، جنت ہے نا، جنت ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا آکھے کہ نہیں ہے، ہر بندہ جان دی وقت ہے نا۔ تو کیا یہ علم ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت ہے۔ علم اور معلوم میں فرق بتاؤں؟ علم اور معلوم میں فرق کیا ہے؟ جنت ہے یہ ہمیں پتہ ہے، یہ معلومات ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ بتاؤں جنت کیا ہے؟ جنت یہ ہے کہ کوئی علی کا ملنگ زمین کی مٹی کو عرش کی جنت بنا دے، یہ علم ہے۔ اور یہ علم ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے، یہ علم آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کر کے ملتا ہے۔ اور اگر کریں گے تو پھر نیاز حسین۔ ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں اترتا ہے، جب بندہ قبر میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب پاس بیٹھتے ہیں اور پاس بیٹھ کے تلقین پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ مولوی صاحب اس نے تو یسنل میں بھی قرآن نہیں پڑھا ہے، اسے تو قرآن آتا ہی نہیں، اس نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، آپ ایسے کریں کہ تلقین پنجابی میں پڑھ لیں۔ کدی انج ہویا جی؟ پڑھتے عربی میں۔ ساری زندگی جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، پھر اسے قبر میں اترتے ہی عربی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نیاز حسین بندہ وہ چپ رہ جائے جو علی والا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قبر میں اترتے ہی اسے عربی کیسے سمجھ میں آنے لگی؟ مجھے اچھی طرح سلمان کے وہ الفاظ یاد ہیں۔ سلمان نے کہا تھا کہ میں نے علی کے چہرے کو محبت سے دیکھا تھا تو عربی تو کیا مجھے کائنات کی ہر زبان پہ عبور حاصل ہو گیا ہے۔ یہی آپ کے اور میرے مرشد علی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ مجھے دیکھتا ہے، سب سے پہلے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب جو بندہ علی کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا اسے عربی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔
بہت مہربانی، بہت نوازش۔ چونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ کی خدمت میں فضائل پڑھتے ہوئے، تو چونکہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ علم اور معلومات کے در پہ بندہ آ کے تو آل محمد کی مخالفت نہ کرے، چونکہ آل محمد کی مخالفت کرو گے تو یزید بن جاؤ گے۔ آل محمد کی مخالفت ہوگی تو یزید ہے، چونکہ یہ نور ہے۔ اللہ کہتا ہے نور علی نور، سورہ نور میں فرما رہا ہے کہ یہ نور پہ نور ہے، یہ چراغ پہ چراغ ہے، تو ان کی مخالفت نہ کرو۔ اور چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ اور نیاز حسین جاگیے گا، یہ سورج بھی چراغ ہے، ملک صاحب یہ سورج بھی چراغ ہے، لیکن یہ وہ چراغ ہے کہ جو آل محمد کی دہلیز کا نوکر ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو آل محمد کی دہلیز کا نوکر ہے، اور یہ بھی روشنی بانٹتا ہے۔ اور جب یہ روشنی بانٹتا ہے نا، تو یہ روشنی بصارت کے کام آتی ہے، یہ دیکھنے کے کام آتی ہے۔ لیکن جو چراغ اللہ جس سے اپنا چراغ کہے نا، اللہ جسے اپنا نور کہے، وہ نور صرف باہر دیکھنے کے کام نہیں آتا ہے، وہ اندر سے بھی روشنی دیتا ہے۔ نیاز حسین جاگنا، تھوڑا سا جاگنا، اندر سے بھی روشن کر دیتا ہے۔ چراغ مصطفیٰ اندر سے بھی روشنی کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ، پھر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی آئیے سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بڑے بھائی سید نلین عباس بخاری صاحب اب تشریف لے آئے ہیں، تو میں یہ آخری جملہ فضائل کا مکمل کروں، آپ میری طرف توجہ فرمائیے گا۔ میں نے کہا یہ چراغ صرف بصارت کے کام آتا ہے، اور وہ نور جسے اللہ اپنا نور کہے وہ بصیرت کے کام آتا ہے۔ جو بصیرت کے کام آتا ہے وہ بصارت کے کام بھی آتا ہے، وہ باہر دیکھنے کے کام بھی آتا ہے۔ بابا جی نیاز حسین میرا جملہ ضائع نہ کرنا، انتہائی توجہ سے سننا۔ چراغ مصطفیٰ باہر سے بھی روشن کرتا ہے، اندر سے بھی روشن کرتا ہے۔ ایک جملہ کہوں نیاز حسین، اگر اندر روشنی نہ ہو تو پھر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اگر اندر روشن نہ ہو تو پھر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے۔ اور یہ اندر اور باہر والی روشنی کا میں ایک لمحے میں فرق بتا کے مصائب کی طرف آنے لگا ہوں۔ نیاز حسین آخری بندے تک جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے وہ بندہ بیدار ہو کے میرا جملہ سنیے گا کہ یہ جملہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یہ چراغ مصطفیٰ ہے جو اندر سے بھی روشن کرتا ہے، باہر سے بھی روشن کرتا ہے۔ ان دونوں روشنیوں کا آپس میں فرق سمجھا دیتا ہوں ایک لمحے میں۔ یزید کے باہر روشن تھا، اندر روشنی نہیں تھی۔ یزید کی باہر روشنی تھی، اندر روشنی نہیں تھی۔ یزید اندر سے روشن نہ ہونے کی وجہ سے کہتا تھا کہ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے۔ حسین خود چراغ تھے، حسین کہتے تھے عقل کا علاج کر، ساری عورتیں نہیں ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی پھپھی ہے۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ساری عورتیں نہیں ہیں، یہ اندر اور باہر کی روشنی کا فرق ہے۔ اور چلیں بابا جی اگر آپ کہیں تو میں ایک جملہ اور بڑھا دوں کہ یہ اندر اور باہر والی روشنی ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یہ جو میرا نور ہے نا اس کے قریب شیطان نہیں جاتا۔ نیاز حسین جاگیے گا، اللہ کہتا ہے کہ میرا جو نور ہے اس کے قریب شیطان نہیں جاتا۔ کہیں کہیں شیطان قریب گیا ہے لیکن وہ اللہ کا نور نہیں تھا، وہ اس نور کی روشنی میں چلنے والے تھے۔ سمجھانا تو کہاں گیا تھا؟ جناب حاجرہ کے پاس گیا تھا نا، جا کے اس نے کہا تھا نا بی بی یہ جو آپ کا شوہر اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے یہ آپ کے اتنے خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس نے کہا تھا بی بی آپ نے مجھے پہچان لیا؟ بی بی نے کہا پہچانا نہیں، جو نبی کی بیوی کو نبی کے بارے میں ورگلائے وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ بی بی نے کہا تھا پہچانا نہیں،
میں جانتی ہوں. اب کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس لیے بی بی نے پہچان لیا تھا چونکہ بی بی ایک نبی کی ماں بھی تھی، ایک نبی کی زوجہ بھی تھی. پرانے سننے والے جو بندے بیٹھے ہو وہ بندے پیچھے رہ جائیں، مجھے دکھ ہوگا. جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ دینا. بندوں نے لکھ دیا کہ اس لیے بی بی نے پہچان لیا کہ بی بی ایک نبی کی ماں بھی تھی، ایک نبی کی زوجہ بھی تھی. میں کہتا ہوں غلط اس لیے کہ اگر نبی کی بیوی نبی سے مخلص ہونا تو پھر مجھے اچھی طرح وہ منظر یاد ہے کہ جب جناب ام حبیبہ نے اپنے باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا تھا. جسے سمجھ آئے نہیں آزو حسین، جناب ام حبیبہ نے اپنے باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا تھا اور کہا تھا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ چراغ کا بستر ہے. اور یاد رکھنا میرا عزیز، اللہ کہتا ہے اس کے قریب شیطان نہیں آتا. میں ممبر آل محمد پہ آن دی ریکارڈ، سید نلین عباس بخاری میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. اگر چراغ مصطفیٰ، چونکہ اللہ کہتا ہے نور علی نور، یہ نور پہ نور ہے، یہ چراغ پہ چراغ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی اس میں ہیں، مرتضیٰ بھی اس میں ہیں، فاطمہ بھی اس میں ہیں، حسنین بھی اس میں ہیں، 12 کے 12 اس میں ہیں، 14 کے 14 اس میں ہیں. اور اگر 14 کی محبت دل میں ہونا، نیاز حسین جملہ بیدار ہو کے سننا، داد بے شک نہ دینا. اگر 14 کی محبت دل میں ہو تو پھر بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو پھر بھی شیطان قریب نہیں آتا. بابا جی اس کی میں دلیل دے دوں آخری بات. اس کی دلیل کیا ہے؟ عیسائی آئے تھے نا مباہلہ کرنے کے لیے، عیسائی مباہلہ کرنے آئے تھے. تو جب نبیوں کے سلطان گئے تھے تو مورخ نے لکھا ہے کہ جو پادری نے مباہلہ کرنا تھا اس کی کم سے کم عمر 350 سال تھی. اس کے ابرو لٹکے ہوئے تھے اور یوں دیکھ نہیں سکتا تھا. اپنے ساتھ والے سے اس نے پوچھا تھا وہ جس سے مباہلہ کرنا ہے وہ آ رہے ہیں؟ نیاز حسین جاگیے گا. اس نے کہا ہاں آ رہے ہیں. اس نے کہا کون کون ہے؟ اس نے کہا جس سے ہم مباہلہ کرنے گئے تھے سب سے آگے وہ ہے، اس کے بالکل ہاتھ میں ایک بچہ ہے. نیاز حسین لطف لینا، ایک ہاتھ میں ایک شہزادے کا ہاتھ ہے، پیچھے کوئی برقعے والی بی بی ہے. یہاں تک وہ پہنچا تھا کہ اس پادری نے اپنے ابرو اٹھائے تھے اور اٹھا کے کہا تھا ان سے مباہلہ نہ کرنا. نیاز حسین میں نے کہا کہ اگر چراغ محمد و آل محمد کی عزت دل میں ہو تو بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو پھر بھی شیطان قریب نہیں آتا. وہاں شیطان قریب نہیں گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے دل میں بطول کی عزت ہے. شیطان قریب نہیں آیا تھا. اور میں آخری مصرے پڑھ دوں کہ جب گئے جو نبیوں کے سلطان، تو نبیوں کے سلطان کا جانا نہ سمجھا دوں کہ سرکار گئے کیسے تھے. آپ تاریخ میں سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، خطبات سے سنتے ہیں، شعراء سے سنتے ہیں کہ سرکار مباہلہ میں آئے کیسے. میں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر آپ کو وہ منظر سمجھا دوں نیاز حسین، لیکن اس کے لیے آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ تھوڑا سا بیدار ہوں گے. تو میں منظر سمجھا دیتا ہوں کہ سرکار گئے کیسے تھے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. نیاز حسین جاگو تھوڑا سا. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے، بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. حسین گود میں تھے، انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی، خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی. یہ ہے، بہت شکریہ. خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی. اور مباہلہ اس بات پہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہمارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اگر یہ عنوان ذہن میں رہے تو اگلے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. مباہلہ اس بات پہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. لیکن انہوں نے ایک دم کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. آخر حالات کیا ہوا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی تو وہ کیسے. نیاز حسین بابا جی 4تھا مصرع پڑھوں گا، اور جس کے دل میں دل نہیں آل محمد کی محبت ہے وہ آخری بندے تک بھی اگر توجہ سے سن رہا ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آل محمد سے خیرات ضرور مانگے گا. میں نے کہا مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی تو وہ کیسے. علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کے سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. جی ہیں
خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ تو وہ کیسے؟ میرے محترم بھائی تشریف لے آئے ہیں، زیادہ دیر انتظار میں نے کروا دیا، وہ مہمان ہیں، میں خود گھر کا یہاں پہ حاضری دینے آیا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے بعد ہائے ہر بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جسے آنسو نہ آئے وہ ہائے کرے، ہائے بھی وہی کرتا ہے جس کو دکھ ہوتا ہے، جن کا ان کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہی ہائے کرتا ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔ 10 محرم کے بعد 12 یا 13 محرم کو کربلا کے دور سے ایک عیسائیوں کا قافلہ گزر رہا تھا، قریب سے نہیں تھا، دور سے تھا۔ اس عیسائی کا قافلوں کا جو سالار تھا نا بابا جی، وہ خوشبو کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے اپنے سارے قافلے کو روک کے اس نے کہا میں نے بڑی بڑی خوشبو کی تجارت کی ہے، لیکن جو خوشبو میں آج محسوس کر رہا ہوں نا، ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ چلو آؤ سارے مل کے دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبو آج کہاں سے آ رہی ہے۔ اب ہائے واجب سمجھ کے کرنا۔ عزادارو، یہ عیسائیوں کا قافلہ وہ خوشبو محسوس کرتا 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 وہاں آ گیا جہاں پہ کٹی اور الٹی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اجرکم من اللہ یاسیدہ تھا عیسائی، لیکن اس نے جو بات کی ہے نا، اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے نا بابا جی آواز دے کے کہتا ہے ہو نہ ہو، یا یہ کوئی نبی مارا گیا ہے یا یہ کوئی ولی مارا گیا ہے۔ چلو آؤ سارے مل کے اس اللہ راسی کی قبر بناتے ہیں۔ عزادارو، قریب تھا کہ یہ حسین بادشاہ کے بدن کو مس کرتے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، حسین کا واحد شہید ہے علی اصغر، کہ جو دنیا میں آیا تو گھر چھوڑ کے آیا، جو قبر میں آیا تو قبر نہیں تھی۔ پرانے سننے والے بیٹھے ہو، آئے ضرور کرنا۔ حسین نے صرف واحد علی اصغر ہے کہ جس کی قبر خود اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ میں نے کہا کہ واحد شہید ہے علی اصغر، جو دنیا میں آیا تو گھر چھوڑ دیا، جو دنیا سے گیا تو قبر نہیں رہی۔ اب یہ بات ذہن میں رہے تو ماتم تمہارا اور تمہاری عزت تمہارے مولا کے اختیار میں ہے، علی کی عزت کی قسم ہے۔ قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے قریب آ کے حسین بادشاہ کے بدن کو مس کرتے۔ بنو اسد کے قبیلے کے لوگ آئے، آگے کہتے کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم عیسائی ہیں۔ کہتے اگر تم عیسائی ہو نا تو تم پھر اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عیسائی پیچھے ہٹ کے کہتے کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ مر جائے وہ بندہ مسلمان جو غم حسین میں روتا نہیں ہے۔ جب کہا نا کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنو اسد کے قبیلے کے لوگ کہتے اس لیے ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے محمد نبی کا بیٹا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ عیسائی پیچھے ہٹ کے کہتے اگر یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے تو اسے مارا کس نے ہے؟ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اگر یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے تو اسے مارا کس نے ہے؟ یہ کہتے یہ ہم سے نہ پوچھ، بس تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ امامت کے ذریعے سے سید سجاد تشریف لائے، آ کے میرے مولا خون کے آنسو رو کے کہتے اب میرے بابے کے قریب لڑنا نہ، اب میرے بابے کے قریب جنگ نہ کرنا، میرا بابا بڑا مظلوم ہے، اب نہ لڑنا۔ عزادارو، یہ عیسائی کہتے کہ ہم تو آپ کے بابے کے لاشے کو دفن کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا دفن نہیں کر سکتے۔ سید الساجدین نے کہا اگر میرے بابے کے لاشے کو دفن کرنا ہے نا تو پہلے میرے نانا محمد کا کلمہ پڑھو۔ ایک ایک عیسائی نے سید الساجدین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کلمہ پڑھا۔ اب جس بندے کو علی اصغر یاد ہو، آخری مصائب کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، علی کی عزت کی قسم ہے، یہ دونوں قبیلے مل کے حسین بادشاہ کے بدن کو تدفین کے لیے جانے لگے کہ علی کی عزت کی قسم ہے منہ پہ ماتم کرتے ہوئے واپس آگے۔ ایک ایک بندے کا ہاتھ سید الساجدین پکڑ کے کہتے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ ایک بندہ آواز دے کے کہتا سرکار آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ سرکار کہتے کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ آواز دے کے کہتے مسئلہ صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ کے بابا کے سینے پہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، بتائیے وہ ساتھ رکھنا ہے کہ الگ کرنا ہے؟ اس وقت سید الساجدین رو کے کہتے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، وہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ